کہ جہاں ایک پیرنٹ کو ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمٹ کرائیں تو دعا کیجئے کہ میرا بچہ صالح بنے، نیک بنے، ایماندار بنے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، تبھی آپ کے صدقہ جاریہ بنے گا۔ وہی اسکول والوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ صرف یہ نیت رکھیں، دعا کریں، محنت کریں کہ یہ سکول میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، سکول میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو، یہ ہر سکول والے کی دعا ہونی چاہیے۔ Honorable Chief Guest for today, respected Dr. Umar Mir, IRS, Honorable Chief Patron, JKPSC and Joint Director NISA, respected Dr. G. Anwar Sahab, Honorable State President, respected Dr. Bilal Ahmed Butt, respected members of the Central State Body, it's my privilege to welcome you to this special felicitation and award ceremony, a celebration dedicated to recognizing the democratic, transparent and clean electoral process to the district Budgam. It's a very momentous occasion for me to be there. It's a matter of coincidence کہ میرے فادر صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ بڈگام سے پہلے انجینئر تھے جو انجینئرنگ کالج چلے گئے، اور میں ڈسٹرکٹ بڈگام سے پہلا سول سرونٹ تھا جس نے UPSC کلیئر کیا۔ تو ہمارا تعلق، میری پیدائش تو سری نگر کی ہے لیکن ہم خان صاحب کے سامنے ایک گاؤں ہے آری گاؤں، وہاں سے ہے، میرے فور فادرز وہیں سے ہیں، اور بڑا ایک ڈیپ ایموشنل بانڈ ہے اس جگہ سے۔ اسی لیے جب اویس صاحب جو میرے اچھے دوست ہیں، ان کا جب انویٹیشن آیا، میں بھی کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا بڈگام آنے کی لیکن فرصت نہیں مل رہی تھی، تو آج مجھے موقع ملا، میں یہاں آیا۔ انفیکٹ آپ کے DC بڈگام صاحب نے بھی کافی بار بلایا، میں نہیں آ پایا، آج میں آیا، مجھے بہت خوشی ہے میں یہاں آیا۔ I am no expert on education sector and a lot has been said, has already been spoken, سب کہا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اتنی مشکلیں ہیں سماج میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کافی وجہیں ہیں۔ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی وجہ ہے جس میں سماج میں سب سے زیادہ پرابلم ہے؟ اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں، ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ ایک سب سے بڑی پرابلم ہے، اور اس پرابلم پہ یہاں ابھی ڈسکشن ہوا، ابھی کافی لوگوں نے کہا، میڈم نے کہا، سر نے کہا، کافی لوگوں نے اس ٹاپک کو چھوا۔ تو سماج میں ایک کیا پرابلم ہے؟ میں نے 16 سال کی سروس، پہلے 8 سال میں بامبے میں رہا ایز این اسسٹنٹ کمشنر ایکسائز میں، کافی سارے ڈپارٹمنٹ میں نے چینج کیے۔ 16 سال کی میری سروس میں مجھے ایسا لگا، ود دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ، جب آپ دیکھتے ہیں نا اپنی ایکسپیرینس سے، مجھے ایسا لگا کہ سماج میں پرابلم تو ایک ہی ہے۔ میں اس پرابلم کو انگریزی میں بول سکتا ہوں لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اردو میں اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہے ہی نہیں۔ جیسے فار ایگزامپل 2 چیزیں ہیں، ایمپتھی اور سمپتھی۔ اردو میں سمپتھی کو بھی ہمدردی بولتے ہیں، ایمپتھی کو بھی ہمدردی بولتی ہے۔ سمپتھی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کی کنڈیشن دیکھتا ہوں، آپ کے حالات برے ہیں اور مجھے آپ پہ ترس آتا ہے۔ ایمپتھی ہوتا ہے میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھتا ہوں اور بولتا ہوں کہ یہ پرابلم اس کے ساتھ کیوں ہے، اگر میں یہاں پہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ تو میرا ایک ایموشنل بانڈ بنتا ہے، میں اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں، میں اس پرابلم کو جلدی سالو کر دیتا ہوں۔ اسی لیے سماج میں سمپتھی کی ضرورت نہیں ہے، ایمپتھی ہے، اور ایمپتھی جو چیز ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہر شعبے میں، اور اس کی سپلائی بہت کم ہے۔ ہماری آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی غریب ہے تو ہم بس دیکھتے ہیں اس کو، اس کی بصیرت نہیں کرتے ہیں۔ تو سماج میں آج کے دن میں مجھے لگتا ہے ایمپتھی کی بہت ضرورت ہے۔ ایجوکیشن میں اپنی چیلنجز ہے، آج کل بہت ساری چیلنجز ہے، لیکن وہ چیلنجز کچھ چیلنج دیکھیں انہوں نے آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا ایجوکیشن میں یہ پرابلم ہے، کشمیر میں یہ پرابلم ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایجوکیشن کنکرنٹ لسٹ میں ہے، اس کا مطلب ہے اس پہ قانون سینٹر بھی بنا سکتا ہے، اسٹیٹ بھی بنا سکتا ہے، تو وہ رفٹ ہمیشہ رہے گا۔ ایجوکیشن میں انفراسٹرکچر کی پرابلم ہے، ایجوکیشن میں اور ساری پرابلم ہے، ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے، لیکن چیزیں یہ ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم وہ کیا کر سکتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے آج کل کے ٹائم میں ایجوکیشن شعبے میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں، سارا اکیڈمکس جو ہے وہ ایگزام اورینٹڈ ہو چکا ہے، ہینڈس آن ایکسپیرینس سے سیکھنا وہ چیزیں غائب ہے۔
تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں آپ آؤٹ آف دا باکس سوچیے, آؤٹ آف دا باکس سوچیے. میں 10th کلاس میں پڑھتا تھا, 10th کلاس میں میری پوزیشن آئی, میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا. اس ٹائم پہ میں راڈ لرننگ کرتا ہوں جس کو کشمیری میں بولتے ہیں گول ڈر. میں وہ کرتا تھا, شارٹ میموری میں فیڈ کرتا تھا اور آگے بولتا تھا. میں نے MBBS جوائن کیا, میں ایک ڈاکٹر ہوں, بامبے سے میں نے MBBS کیا ہے, وہاں بھی میں نے راڈ لرننگ کی, سمجھا کم. MD 1 سال کیا, اس میں سمجھنا شروع کیا. تو دنیا کا سب سے مشکل ایگزام IAS کا ایگزام, اس ٹائم پہ میں نے کوئی راڈ لرننگ نہیں کی. میں نے چیزوں کو سمجھا, میرے دماغ نے پروسیس کیا, میں نے چیزیں سنی, میں نے چیزیں دیکھی, دماغ سے پروسیس کی. مجھے کوئی چیز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چیزیں خود ماشاءاللہ پہلی اٹیمپٹ میں قسمت اچھی تھی, میں نکل گیا. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. کسی نے کہا ہے کہ کیا کہیں اس جہاں کو کیسا پائے. دیکھیے جو آنکھیں ہوتی ہے, جو آنکھیں دیکھ سکتی ہے, جن کے اندر ویژن ہوتا ہے, لیڈرشپ میں ویژن ہے, ان آنکھوں کو بینا کہتے ہیں. کیا کہیں اس جہاں کو کیسا پایا, آدمی کو غفلت میں ڈوبا پایا. آنکھیں تو بے شمار دیکھی لیکن کم تھی جن کو بینا پایا, بہت کم آنکھیں تھی جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. Thank you so much for inviting me here. It's been an honor and an enormous privilege for me. Thank you so much. Day 1 سے سب سے پہلے جو اس ایسوسیشن کے ساتھ جڑے وہ آغا سعید صاحب ہیں. آغا سعید صاحب آغا باقر صاحب کے بیٹے ہیں. آغا باقر صاحب آپ جانتے ہیں کتنے جلیل القدر عالم دین تھے. آپ اس دنیا سے چلے گئے. ان کے جانشین بھی ہیں, فرزند ارجمت بھی ہیں آغا سعید صاحب. آغا سعید صاحب کی ایک طویل عرصے تک جو انہوں نے کام کیا ہم وہ بھول نہیں سکتے. اس وجہ سے میں اتنی لبرٹی لیتا ہوں, اپنی طرف سے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر اویس متو صاحب کو کہ ہم آغا سعید صاحب کو ڈسٹرکٹ بڑگام کا پیٹران نامنیٹ کریں. تو میں راجے کسی گزارش کروں گا کیونکہ آغا سعید صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آغا سعید صاحب کا ایوارڈ یہاں سے ان کے بہار پہ حاصل کریں. وہ الاسما بڑگام کے چیئرمین ہیں اور دے ہیو ون مور برانچ پی کے بورا. یہ آغا سعید صاحب تک یہ میمنٹو بھی پہنچائیں اور ہمارے نیک خواہشات بھی. وہ ڈسٹرکٹ بڑگام کے پیٹرن رہیں گے. جہاں ایک پیرنٹ کو ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمٹ کرائیں تو دعا کیجئے کہ میرا بچہ صالح بنے, نیک بنے, ایماندار بنے, میرے لیے صدقہ جاریہ بنے, تبھی آپ کے صدقہ جاریہ بنے گا. وہیں سکول والوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ صرف یہ نیت رکھیں, دعا کریں, محنت کریں, یہ سکول میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. سکول میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو, یہ ہر سکول والے کی دعا ہونی چاہیے. 2010 مجھے یاد آ رہا ہے جب سول سرچ کے رزلٹ آ گئے تو ڈاکٹر عمیر صاحب کو ہم نے برن ہال میں ریسیپشن دیا تھا, ویلکم اور ان کو فیلسٹیٹ کیا تھا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ ٹاپر تو ڈاکٹر عمیر صاحب کو ہی ہونا چاہیے. The way he presented and the way he spoke at Burnhal, کیونکہ اللہ کا نظام کے خلوص سے اٹھایا ہوا ایک قدم خدا کی بارگاہ میں ایک اجر کے طور پہ جمع رہتا ہے. اللہ موقع دیتا ہے. اس وقت ہم نے ان کو ویلکم کیا, فیلسٹیٹ کیا, خوشی کا اظہار کیا. آج یہ ہمارے اسکول کے چیئرمین اس کو انکریج کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے سرکار کے ہم جو نالج پارٹنر ہیں. سرکار کے کام بنیادی تعلیم میں سرکار کا کام ہے, ہمارا کام ہے کمپلیمنٹ سپلیمنٹ کرنا. لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم سرکار سے بتائیں کہ جتنے بھی گیپس ہیں گیپس کو ریموو کر لیجیے. جو پیرامیٹرز آپ نے سرکاری اسکولوں کے لیے رکھے وہی پیرامیٹرز ہمارے لیے بھی رکھیں. جو LOC آپ سرکاری بلڈنگوں سے مانگتے ہیں وہ LOC ہم سے بھی لے دیجیے. 6.5 لاکھ بچے پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں. 1/3 تھمب رول ایز اے تھمب رول 1/3 پاپولیشن سے قرآن تعلیم ہوتی ہے. اگر یہ ہماری پریارٹی نہیں تو ہماری بہت کیا پریارٹی ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ڈیموکریٹک انداز سے سکول باڈی ہر جگہ الیکٹ ہو رہی ہے اور اللہ کا ایک فضل ہے. جو 7 سکول میں آج تک الیکشن ہوئے ہیں میں نے ہر جگہ دیکھا تقریباً 80-90% سکول نے پارٹیسپیٹ کیا. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے وہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ جمہوری طریقے پہ
باقاعدہ اب سکولز کی ریپرزنٹیشن آ رہی ہے. اب ریپرزنٹیشن کے بعد اکاؤنٹیبلٹی اور ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنا وہ وعدہ پورا کریں جو وعدہ ہمارا قوم سے ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے اس سماج کو بدل دیں گے. وما علینا الا البلاغ. It's now my pleasure to invite my co-host, Miss Sabrina Khurshid, to present the Kalami Sheikhul Alam Rahmatullahi Alah. رات گئی ات کیوں رودو رادا دی. کسی بھی فاطمہ کے اہلیہ سے اسکول ہے وہ اسکول اکیلا اپنے آپ کو محسوس نہ کرے. جب تک ہمارے ساتھ سارے اسکول جڑے ہیں, جتنے بھی اسکول ہمارے ساتھ جڑے ہیں, وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. جہاں پر بھی جس اسکول کی بھی کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہے, ایسوسیشن ان کے ساتھ ہر جگہ کھڑی ہے, نہ کہ اسٹیٹ لیول پہ بلکہ نیشنل لیول پہ. ہمارے بچے ایسے بننے چاہیے, وہ ایسے مطلب چیزیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے جو اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کو بھی پیچھے چھوڑے. ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے ایک انسان بنے, اس کے بعد ہم اس کو, چاہے وہ ہمارے پاس صاحب بار بار بولتے ہیں کہ انجینئر بنے, آئی اے ایس بنے, آئی پی ایس بنے, ڈاکٹر بنے, واٹ ایور بنے, جو بھی بنے, مگر سب سے پہلے وہ ایک انسان بنے. انسان اس لحاظ سے کہ وہ اپنے ماں باپ, اپنے استاد, اپنے بڑوں کا احترام اور اکرام کرنے کی. پہلی بات یہ چیلنجز بہت ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ پرائیویٹ الگ ہے اور گورنمنٹ الگ ہے. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے, وہ تعلیم ہے. آج کل ہماری بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے, چاہے میں گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان میں سے کچھ پی ایچ ڈیز ہیں, کچھ انجینئرس ہیں, ایون ڈاکٹرس ہیں. پچھلے 10 سال سے بیکار بیٹھے ہیں, نوکری نہیں ملتی. تو ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پہلی جماعت سے ہی, کیونکہ آپ یہ جو ہے نیو ایجوکیشن پالیسی میں ایک حصہ ہے, یہ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دی جائے, تاکہ جو بچہ کل کو آگے جاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اسکل جانتا ہو, تاکہ وہ بیکار نہ رہے. دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں ہے وہ آج کل کے حالات ہیں. ہمارے بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں بہت زیادہ, اور جو بچہ ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے وہ نشے کی طرف جاتا ہے, وہ جو اویلیبل ہے ہر جگہ. ان کا آپ کو ایز استاد, میں نہیں مانتا کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر, سب استاد ہیں, ایز استاد آپ کو بچے کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ بچہ آپ کے پاس زیادہ دیر تک رہتا ہے. میں چھو باساں کہ وقت وہ کہ اگر اس اتمز تھوڑا سا لاپرواہی کرو, ہماری جنریشن کہیں ختم نہ ہو جائے. ہماری جنریشن کہیں دماغی طور پر ٹوٹل ایگزیکٹلی. تو آپ سے یہی استدعا ہے, چاہے پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے, اپنے اسکولوں کو دیکھ لیے جا کیجیے. آپ جو ہیڈس ہیں, اسکولوں کے ہیڈس ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈس ہیں, جیسے او ایس صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس کی ٹیم کو. آپ آفس میں مت بیٹھیے, اسکول میں جائیے, کلاس میں جائیے, بچوں کو دیکھیے, تب کہیں جا کر وار صاحب کا خواب پورا ہوگا. سلام. سب سے پہلے میں بڑگام کی جو یہاں پر الیکشن کمیشن ہے, ان کے ممبرس ہیں, ان کو تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں, مبارکباد کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح طریقے سے یہاں الیکشن قائم کیا. جو
वहां पर जीता वो सिकंदर, जो ना जीता वो भी सिकंदर, क्योंकि इसकी मिसाल कुपवारा में कायम की है अल्ताफ साहब ने कि वहां पर 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार जो प्रेसिडेंटशिप के लिए था, दूसरा उम्मीदवार अल्ताफ साहब प्रेसिडेंटशिप के लिए था। तो ये देख लीजिए कि बिलाल अवैस साहब ने ये कहा कि ओहदे की इस तंजीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ताफ साहब ने अपना वोट दूसरे को दे दिया, खुद को नहीं दिया। ये साबित करके दिया अल्ताफ साहब ने कि भाई ये हमें ओहदे की कोई लड़ाई नहीं, बल्कि हमें तंजीम को आगे लेना है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन is Warsaw and Warsaw is private school association. जब मैं भी ट्रेड यूनियन चलाता था तो मैं वारसा के बगैर में किसी को मानता ही नहीं था प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सदर, और सरकार भी सिर्फ वारसा को ही मानती थी। इसलिए जब वारसा ने कुछ किया है, अभी वारसा ने जो SKICC में तकरीर की सेशन चेंज के लिए मजबूर हुए उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब इनकी बात को मानने के लिए, क्योंकि उन्हें केस प्लीड करना सही तरीके से आ गया। तो इसलिए वारसा उस चीज पे मुस्तैक है। आप लोगों को एक चीज मुझे बहुत बुरा लगता है, जब आपसे कोई कहता है कि आप लोग बिजनेस करते हैं, सीधा ठोक के कहो कि हाँ हम बिजनेस करते हैं, मॉडर्न बिजनेस करते हैं। इसमें क्या चीज है? शराब तो नहीं बेचते हैं, जुआ नहीं खिलाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, लेकिन सही बिजनेस करते हैं। जो स्कूल चलाते हैं खिदमती खलकुल्ला है, बिजनेस करते हैं, सब करते हैं, सही तरीके से करते हैं। कोई अस्पताल खोलता है तो खिदमती खलकुल्ला करता है। आप लोग क्यों शर्म महसूस करते हैं? कोई आपसे कहता है कि आप बिजनेस का सीना ठोक के कहो हम बिजनेस करते हैं, लेकिन आपका बिजनेस नहीं करते जो आप बताते हो। हम अपना बिजनेस करते हैं और अल्लाह की नजर हम पर है। असल में जरूरत इस बात की है कि बच्चों के अंदर अर्ली स्टेज से हमें मॉरल वैल्यूज को इंकलकेट करना है। उसको भी हमें अपना जो हमारा हम ज्यादातर फोकस करते हैं सिलेबस को कंप्लीट करना है, बाकी चीजें, लेकिन इसको भी हमें अपनी प्रायोरिटीज में शामिल करना है। जहां तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ताल्लुक है, जो कि एसोसिएशन को हमेशा एक सरपरस्त की जरूरत होती है। वार साहब ने चूंकि रिटायरमेंट की थी, लेकिन जितने भी हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर के स्कूल्स है, स्कूल लीडर्स है, उनका पूरी तरह से इस पे इत्तेफाक था कि इस वक्त जो है इस टाइम जो है एसोसिएशन को वार साहब की जरूरत है। तो हमने ये फैसला लिया था मिलजुल कर के हमें इतनी वार साहब की सरपरस्ती की जरूरत है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी वार साहब से, और मैं मशहूर हूँ वार साहब के, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया। वो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, हमें उनका जो गाइडिंग रोल है, एडवाइजरी रोल है, वो हमारे लिए आएगा के लिए भी मशल रहा रहेगा। आप सब हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी आपकी खिदमत में हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू। हमारा ये महफिल फकत मुलाकात का उन्वान नहीं, ये खिदमत के सफर का कोई एहसान नहीं। जो दूसरों के लिए खुद को वक्फ कर देते हैं, जो दूसरों के लिए खुद को वक्फ कर देते हैं, जमाना कहता है उनसा कोई इंसान नहीं। Honorable, to say I am overwhelmed would be a massive understatement. Looking at you, I don't see you as district presidents, I don't see you as school leaders, I don't believe in that. But rather what I can see in front of me is a galaxy of intellectuals who are working for a common cause, who has a vision in their minds that we have to improve the education system in JNK. So recently we had एक अच्छा program हुआ था Siraj Sharif में, and Alhamdulillah I'm proud that Warsaw was part of that. So we celebrated Shahbaz Day. So मैं बसन Shahbaz Day से एक lesson हमको आज लेना है from that day की poetry में से बुज़न मन है दिलिक असरार हाय हाय। Let me tell you एक लीडर में क्या qualities होनी चाहिए। That's very important. We have to understand हमें प्रेसिडेंट बन गया, मैं जोनल प्रेसिडेंट बन गया, कल इंशाल्लाह स्टेट प्रेसिडेंट आ रहे हैं, but we have to remember one thing. बुज़न मन है दिलिक असरार हाय हाय, जमा छुई जज्बे ईसार हाय।
So there's a philosophy in this. There's a philosophy. एक leader कैसा होना चाहिए? जज्बे इसार एक leader में जब तक नहीं है, it's waste of time. I cannot be a good leader. I cannot represent Badgam unless and until I don't have जज्बे इसार, जज्बे sacrifice. अब sacrifice कैसे हैं? जो भी हमारे schools हैं, जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, हर एक को कुछ केवल क्या problem है हर चीज. अगर अब leader मुझे बनना है, उसके लिए it is very important that I should have that जज्बा. अब जज्बे इसार, अब sacrifice क्या करना है मुझे as a leader? सबसे पहले उसमें वक्त तमीज़ दूँ, तो मैं तो sacrifice कुछ न कुछ तो कर रहा हूँ. So जब तक जज्बे इसार हमें नहीं है, तब तक we cannot be good leaders. I am more than happy. I don't have words to thank all of you for making this event a successful event. So for those who supported me during this journey from last 3-4 months, we are on our toes. My district team, my members, my close associates, जिन्होंने from time to time मुझे mentor किया, मुझे बिल्कुल नई suggestions दी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आज बेस बड़गाम है, that's very strong and inshallah I'm sure from maybe in next few months you will see a cluster of schools inshallah जो कि जिनको भी आदों को पता ही नहीं है, आधे they have confusion, so that will be inshallah sorted out and addressed from my side. So before we leave this hall and begin the real work, I must take a moment to acknowledge the incredible people who made this day possible. To the election committee, thank you for conducting a seamless, transparent and fair election process. Thank you so much to my campaign team, volunteers. आपने trust दिखाया मुझ पे, that's more than enough. Now I have to prove. मैंने भी prove नहीं किया. So inshallah I promise you I'm always here to support all my school associates, all the school leaders. जहाँ पर भी मेरी उनको ज़रूरत होगी इंशाल्लाह I will be available. स्कूल से अच्छे अफराद निकलेंगे तो ये कौम अच्छी हो जाएगी. खुदा न करे हमारे पढ़ाने में कोई भी बिगाड़ रह जाए तो वो बिगाड़ सोसाइटी से आया हो जाएगा और किसी दिन हमारा गिरेमा बनेगा. एजुकेटर बनना इतना आसान नहीं है. दिस इज द टफेस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड. आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट that we all should work together to work for this society and for the child who is the future of this nation and the state. Thank you. Assalamu alaikum. मगर बड़गाम क्या प्राइवेट स्कूल वाले तो इल्म आलम इमनी हालातन मज पकना कि आलम ब्रो और आज ताई बात ना हो बशुस वसूख सान वना अगर ये आलम तो आसे न तुझमस बड़गामस मज आसे न वनकन कसे बच्चस पन नाव ते तगान ले यह आलम पैगम्बरन आलम अजिज ये तन जमा गसन तिशानी सिलसिले कड़ी. हमें सबसे बड़ा मसला था रिसेंटली मार्च सेशन, वाल साहब की वसादत से नवंबर सेशन. हमें मसाइल थे कोविड का फीस, वाल साहब की वसादत से कोविड का फीस भी मिला. हमें मसाइल थे विंटर का बस फीस, वाल साहब की वसादत से हाफ फीस हमें मिला. हमें मसला था रजिस्ट्रेशन का, वाल साहब की वसादत से जो 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होती थी 5 साल के लिए हो गई और आगे 10 साल के लिए कोशिश करते हैं. हमें मसाइल हैं एसआरओ के और वाल साहब ने वादा किया है, हम आपसे वादा करते हैं हम इस महल पर लड़ेंगे और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में आपको उससे छुटकारा देंगे. बाकी अल्लाह हाफिज. इस कारवां को चलाने के लिए हमारे सर पे अल्लाह के बाद हमेशा जी एडवार साहब का साया रहे और हमारी दुआ है कि जो ड्यूटीज हमें तफवीज की गई है एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर महबूब साहब को और मीर फैज साहब को उनको एज एडवाइजर्स लिया गया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का. अल्लाह ताला उनको ये जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए. हम सब आपके साथ है. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम और डॉक्टर वैस मत्तू साहब को वच्चे वो इंजीचेस मुबारकबाद पेश करान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारी तरफ इधर में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर फयाज मीर साहब कोपवाल पे आदिल हबीब साहब श्रीनगर पे इंजीनियर महमूद साहब चे एजाज साहब चे अनंतनाग पे मीर आदिल साहब चे बारामूला पे हिलाल अहमद खान साहब जी हमजन स्टेटस
फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर यासिर भट्ट साहब बे जोनल बॉडीज बे कलगाम पे खास गेस्ट मेहमान अमित शौक जनित तुम बड़गाम प्रोग्राम कुछ